सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، در حقیقت یہ آیت کریمہ اگر دیکھا جائے تو تقوی اور طہارت کی جڑ ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، تو وہ ہر گناہ سے بچے گا، ہر بری بات بولنے سے بچے گا، ہر برا کام کرنے سے بچے گا۔ مگر یہ نور ایمان اور یقین سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں، جنہیں نور ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے، جن کے پاس یقین کامل نہیں ہوتا، پھر وہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، چھپاتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک سزا ہوتی ہے نور ایمان سے محروم لوگوں کی، کہ وہ غلط اور صحیح میں فرق بھی نہیں کر پاتے، وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے، صحیح غلط سمجھ نہیں پاتے۔ آج آپ دیکھیں، میں آپ کیا کوئی بھی، آج ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں کے برا بھلا کہنے سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، مگر در حقیقت جس سے ڈرنا چاہیے ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں سے تو حیا ہے، مگر در حقیقت جو سب سے زیادہ حیا کا حقدار ہے اس سے حیا نہیں ہے۔ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپ نہیں سکتی، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ وہ رب جس کی صفت علیم ہے، جو خبیر ہے، جو بصیر ہے، سمیع ہے، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، وہ باخبر رب، ہر زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس رب سے پوشیدہ ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو۔ اس کی تو شان یہ ہے علیم بذات الصدور، وہ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں جو وسوسے یا خیالات اٹھ رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، مگر اس رب سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے، میں کیا، آپ کیا، تاجر کا، عوام کیا، پیر کیا، خطیب کیا، مسجد کا امام کیا، کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں لوگوں کا ڈر ہے مگر اللہ کا نہیں، لوگوں سے حیا ہے مگر اللہ سے حیا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، یعنی ایسی باتیں چھپ چھپا کر لوگوں سے مشورے کے طور پر کرتے ہیں، چھپا کر پوشیدہ طور پر، جو اللہ پسند نہیں کرتا ایسی باتوں کو وہ کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے علم سے، اپنی سماج سے، اپنی قدرت سے۔ یعنی یہاں جو اس آیت میں کہا گیا کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، یعنی طعما اور اس کی قوم کے افراد۔ یعنی پچھلی ایک آیت سے اوپر جو آیت گزری، آیت نمبر 106 کے اندر جو طعما والا واقعہ ذکر کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے کا جو حکم دیا گیا کہ طعما نے اپنے پڑوسی کی ایک زرہ چرا لی تھی، اور چرا کر کے اس نے آٹے کی بوری میں رکھ کر، وہ آٹے کی بوری ایک یہودی کے گھر جا کر کے رکھ دی تھی۔ تو یہودی کے گھر جب تلاش ہوئی تو تلاش ہوتے ہوتے نشانات ملے آٹے کے، تو یہودی کے گھر سے آٹے کی بوری ملی اور اس میں زرہ مل گئی۔ تو یہودی سے پوچھ تاچھ کرنے پر اس نے سچ کہہ دیا کہ یہ تو طعما نے آ کر کے رکھ دی ہے بوری۔ تو اب ادھر طعما کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر طعما لوگوں کے سامنے اگر اس کی چوری پکڑی گئی اور لوگوں کے سامنے تو ہماری قوم کی بڑی بدنامی ہوگی،
تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر جھوٹی قسم کھا لیں گے اور یہودی کو چور بتائیں گے اور ثابت کریں گے. حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو لوگوں سے شرماتے، یعنی انہیں ڈر تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہماری قوم کو برا بھلا کہیں گے، تو اس ڈر سے جو سچ جانتے ہیں، جو بے گناہ ہے، اسے گنہگار ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے خلاف گواہی دینے کی بات کرتے ہیں، اس کے خلاف قسم کھانے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رات کو تم مشورہ کرتے ہو، حالانکہ اس وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، جانتا ہے. یہاں یبیتون کہا گیا رات کو مشورہ کرنا. یبیتون کا مطلب ہوتا ہے رات کو مشورہ کرنا، مگر یبیتون اب ہر اس جگہ بولا جاتا ہے جس بات میں چھپ کر مشورہ کیا جائے. یعنی اگر دین میں چھپا کر لوگوں سے مشورہ کیا جائے یا رات میں چھپ کر مشورہ کیا جائے، چھپ کر بات کرنے کو یبیتون بیت کہا جاتا ہے. تو یبیتون کا مطلب ہے کہ جو چھپ کر تم مشورہ کرتے ہو کہ ہم فلاں کو گنہگار بتا دیں گے اور اس کے خلاف گواہی دے دیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا لیں گے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے. تو سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، قوم سے نہیں، لوگوں کے برا بھلا کہنے سے نہیں، جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے جس رب کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، اس رب سے ڈرنا چاہیے، وہاں کی رسوائی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، مگر اس کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر ہے. کہا گیا یعنی طعمہ اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے. یعنی انہوں نے جو آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہم طعمہ کو بچا لیں گے، جھوٹی قسم کھا لیں گے، یہود کو گنہگار ثابت کر دیں گے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اللہ سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے کہ جب وہ اپنے دل میں ایسی باتیں تجویز کرتے، یعنی ابھی تو دل میں تھی، یہ باتیں تجویز کر رہے تھے کہ ہم اس کو بچا لیں گے، یہودی جو کہ ایک بے گناہ ہے اسے گنہگار ثابت کر دیں گے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کی اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں یہ بات تجویز کر رہے تھے، اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یعنی کیسی بات کا مشورہ؟ جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا. اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری اور باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کے علم سے وہ تمام چیزوں سے محیط ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، کسی کا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہاں یہ آیت مبارکہ تقوی اور طہارت کی بنیاد ہے. اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ عز و جل سے چھپا ہوا نہیں، تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے گا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو گواہوں سے رکنے کا حکم دیا، گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ سے بھی ہمارا عمل کوئی چھپا ہوا نہیں اور اللہ کے رسول سے بھی ہمارا عمل چھپا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انہیں بھی شاہد بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ ہر عمل سے واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے، یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج انسان سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتا ہے کہ جگہ جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو وہاں کوئی غیر اخلاقی کام کرنے سے بھی انسان بچتا ہے، جہاں وہاں کچرا نہیں پھینکے گا، جہاں وہاں تھوکے گا نہیں، یعنی کوئی غیر اسلامی کام، غیر اخلاقی اگر کوئی کام ہے تو اس سے بھی بچتا ہے. مگر جو اللہ ہر جگہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اس جملے کا اگر کوئی مراقبہ کر لیں کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے اگر، تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نماز پڑھتے دیکھتا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری. یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 3 سال کی تھی اور میں رات کے اندھیرے میں جب اٹھتا تو دیکھتا کہ میرے ماموں حضرت محمد بن سوار یہ رات کو نماز پڑھتے تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ایک دن مجھ سے بھی کہا
کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ تو میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو، یعنی کہ زبان ہلائے بغیر، بولنا نہیں ہے، زبان کو حرکت دیے بغیر صرف دل میں یہ کلمات کہو کہ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ کہو اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد۔ یہ 3 کلمات لیٹنے سے پہلے، جب لیٹنے لگو سونے لگو تو یہ صرف زبان ہلائے بغیر اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، یہ کلمات 3 بار کہو۔ فرمایا کہ ہر رات میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 7 مرتبہ کہو، یعنی میں نے چند راتوں تک یہ عمل کیا، پھر میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے چند دنوں تک یہ عمل کیا، انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھا کرو، پہلے 3 مرتبہ پڑھتا تھا، اب کہا کہ 7 مرتبہ پڑھو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے بتایا، یعنی انہیں جب پھر بتایا کہ میں نے 7 مرتبہ بھی کئی دنوں تک کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لذت محسوس ہونے لگی۔ پہلے 3 مرتبہ پڑھتا رہا، پھر کہا تو 7 مرتبہ کا حکم دیا، پھر 7 مرتبہ پڑھنے لگا تو پھر کہا کہ 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ میں اپنے دل میں یہ کلمات پڑھ کر سونے لگا تو پھر ان کی لذت مجھے محسوس ہونے لگی، معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا میں نے تجھے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ یعنی ان کے ماموں نے کہا کہ میں نے جو کلمات تمہیں سکھائے ہیں اسے مرتے دم تک عمل کرتے رہنا اور اپنی قبر میں جانے تک اس پر عمل کرنا، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی نفع دے گے۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ یعنی بندے کا تصور ہر حال ہر آن اگر یہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، ہر کام میں اسے کامیابی حاصل ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر اسے یہ تصور ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غیر اخلاقی کام، کوئی گناہ کا کام کرنے سے بھی بچے گا۔ اگر اس سے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ میرا گواہ ہے تو ہر گناہ سے بچے گا۔ کہا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ یعنی یہ حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھانجے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکھائے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی لذت کو معلوم کر لیا اور اس کی لذت کو محسوس کیا۔ اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ ہر انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، غیر اخلاقی غیر شرعی کام کرنے سے بھی بچاتے ہیں، اور دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نفع دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔